السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ویورز کا خوش آمدید کرتا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگس میں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جنتی عمل۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ جنتی عمل، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، یہی ہمارا آج کا عنوان ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنتی عمل ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان جنت کے اندر جانے کا حقدار ہوتا ہے، اور جہنمی عمل ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان جنت کے مستحق ہوتے ہوئے بھی اپنے عمل کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرامی، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی عمل ہے جس کو کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کر لینے سے انسان جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی پر چرچا کریں گے۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کے وجود کو ختم ہو جانے کے بعد روز محشر آتا ہے۔ روز محشر کے بعد جو روز قیامت کی دن آتی ہے، اسی میں حساب و کتاب ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے نام اعمال بالکل صحیح اور درست ہوں گے، جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، وہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور جن کے بدکاری ہوں گے، جس کے اندر بدفعلیاں ہوں گی، جو برے قسم کے انسان ہوتے ہیں، جن کی سنگتی خراب ہوتی ہے، جس کے اعمال خراب ہوتے ہیں، وہ جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور جنتی انسان وہ ہے جس نے تقوی استعمال کیا، جس نے پرہیزگاری استعمال کیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا، جس نے روزے رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیا، حج کیا، عمرہ کیا، غریبوں کی مدد کی اور لوگوں کی اصلاح کی، اور جس نے دینداروں کی صحبت میں رہا، جس نے اللہ کے احکامات کو مانا، جس نے قرآن حدیث کے احکامات کو مانا، جس نے غریبوں کی بھلائی کی، جس نے یتیموں پر شفقت کی نگاہ ڈالا، جس نے یتیموں کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرا، جس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے حدیث کو سمجھا، جس نے اپنے زندگی میں اس کام کو نہیں کیا جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے منع فرمایا۔ آئیے میرے محترم بزرگان دین، آج میں انہی چند معقول باتوں پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں، میری کوشش ہمیشہ سے یہ رہتی ہے کہ میں آپ زائرین کو میں اچھی سے اچھی بات فراہم کر سکوں اور اچھی سے اچھی جانکاریاں دے سکوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر مجھے بتانے میں، سمجھانے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمیاں رہ جائے، کوئی غلطیاں جرزر ہو جائے، تو میری اصلاح کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے کہ میں لوگوں کو اچھی جانکاری فراہم کر سکوں۔ آئیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چند اہم معلومات دے دوں۔ میرے محترم بزرگان دین، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور لوگ باغ اس دنیا کے اندر اس طرح سے دل لگا بیٹھے ہیں جیسے کہ اسے موت ہی نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگان دین۔ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور میں ان سے یہ درخواست، اور میں یہ خصوصی طور سے میں اس سے تہ دل سے میں اس سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جو پرماتما آپ سے راضی ہو، گاڈ آپ سے راضی ہو، ایشور آپ سے راضی ہو۔ ایشور کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے دین و دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگان دین، کام وہ کریں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو آپ کے مذہب اور آپ کے دھرم گرنتھ کتاب کے ذریعے سے آپ کو جو میسیج اللہ نے فراہم کیا ہے، گاڈ نے فراہم کیا ہے، ایشور نے فراہم کیا ہے، اس کتاب کے مادھیم سے آپ اپنے زندگی کو گزارنے کا صحیح طریقہ اپنی کتابوں میں آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے خاص طور سے ایک کتاب ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں
کہ یہ قرآن مجید جو ہے ایک واحد ایسا کتاب ہے جس نے پورے عالم انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہر وہ انسان، چاہے وہ بڑا طبقہ ہو یا چھوٹا طبقہ ہو، ہر وہ انسان کو زندگی گزارنے کا ہر ایک کانسیپٹ قرآن و مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے۔ بس ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ مان لیجئے پورے دنیا کے اندر ہر ایک طرح کا زبان ہے، مختلف زبان ہے لوگوں کے، کوئی کچھ بھاشا استعمال کرتا ہے، کوئی انگلش بھاشا استعمال کرتا ہے، کوئی عربی کرتا ہے، کوئی اردو کرتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے واحد کوئی زبان ہے تو وہ ہے عربک زبان۔ اگر آپ عربک نہیں سیکھ سکتے، اگر قرآن مجید ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگان دین کہ کیول صرف اور صرف عربک میں ہی بنا ہوا ہے، نہیں، قرآن مجید واحد ایک ایسا کتاب ہے جو آپ کو ہر لینگویجز میں مل جائیں گے۔ ہر وہ کتاب آپ جس لینگویج میں چاہیں آپ اسے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ قرآن مجید ایک وہ دور تھا جو صرف عربک میں ہی ہوا کرتا تھا، آج تو قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ ہر زبان کے اندر مل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن واحد ایک ایسا چیز ہے جو انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور اسلام ایک ایسا ہی مذہب ہے جس کے اندر ہر انسان کو آنے کی کھلی آزادی ہے۔ کوئی بھی انسان ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اپنے مرضی سے کسی بھی دھرم کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، کسی بھی مذہب کے اندر جا سکتا ہے اپنے مرضی سے۔ اسلام کسی کو دباؤ اور زبردستی نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عالم انسانیت کے لیے ہے، جس کے اندر انسان کو جینے کا پورا ڈھنگ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے۔ پوری کی پوری کانسیپٹ قرآن مجید کے اندر ہے۔ آپ کا ایسا کوئی سوال ہے جو قرآن سے حل نہ ہو سکے؟ دنیا کے ہر ایک سوال کے بارے میں، دنیا کے ہر ایک کانسیپٹ کے بارے میں قرآن و مجید کے اندر ہر وہ چیز نظم ہے۔ بس وہ آنکھ ہونی چاہیے جو ہم اس نظم کی ہوئی چیز کو دیکھ سکے اور اپنے زندگی جینے کا عقائد کو قرآن و مجید سے ہم سیکھ سکے۔ صرف الحمدللہ پڑھ لینے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ عربی زبان کے ماہر ہیں، عربی زبان کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کو قرآن کی ترجمات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ عربی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، اگر آپ کی عربی زبان نہیں ہے، تو آپ کو قرآن کے ترجمات کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو قرآن کے کانسیپٹ کو سمجھیں گے نہیں۔ کیونکہ مان لیجئے جس طرح سے اگر یہ یہاں پہ کوئی چیز ہے، اب مان لیجئے ایک مثال کے طور پر یہ ایک کی ہے، یہ چابی ہے، تو اس کو ہم انگلش میں کہیں گے دس از اے کی، یعنی یہ ایک چابی، اگر مان لیجئے یہاں پر یہ ایک چابی ہے تو اس کو ہم دس از اے کی کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندی میں یہ ایک چابی ہے، اس کا یہ ارتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن و مجید کا جو ٹاپک ہے، جو اصل میں جو وہ قرآن و مجید جو ہے عربک بھاشا کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، اور وہ انگلش کے لینگویجز میں بھی، ہر لینگویج میں قرآن ہے۔ اگر آپ قرآن مسلمان ہیں، اگر آپ عربی میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب آئے گا جیسے کہ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان ملعون سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ تو یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ تو جب آپ عربی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اردو میں نہیں پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیٹ نہیں پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان میں جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ ہم سے کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ کو عربی پڑھنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ بے شک ہندی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ جس زبان کے ماہر ہیں آپ اس زبان میں بھی ترجمہ آپ آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ جنت میں جانے کا واحد اگر کوئی راستہ ہے تو وہ راستہ ہمارے اندر تبھی کامیاب ہوگا، ہم تبھی اس راستے پہ چلیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم حدیث کا مطالبہ کریں گے، جب ہم نبیوں کا قصے کو سنیں گے، جب صحابہ اکرام کے شجاعت کے بارے میں پڑھیں گے، کس طرح سے اللہ کے رسول نے ہمیں دینی تعلیم دی، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو دینی تعلیمات تھے، انہوں نے جو تعلیمات فراہم کی عوام کے لیے، امت کے لیے، جب ہم اس کے تعلیمات پہ عمل کریں گے، جب ہم اس کے تعلیمات کو پڑھیں گے، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ رب العزت نے جو باتیں کہی ہے وہ کس کے لیے ہے
عالم انسانیت کے لیے ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ حکم نافذ ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کو اس طرح سے بسر کرے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اپنی زندگی کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو فوکس کریں گے، آپ اس چیز کو فالو کریں گے، تبھی آپ کامیاب ہوں گے۔ ورنہ اگر آپ قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر اور اپنے پیارے نبی کے کہے گئے باتوں کو انسنی کر کے اگر آپ اپنے طریقے سے زندگی کو جئیں گے تو آپ ناکام رہیں گے، بلکہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ ہاں، یہ فنا ہونے والی دنیا میں آپ چند دنوں کے لیے بے شک کامیاب ہو جاؤ گے شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر کے، لیکن آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، آپ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے سبسکرائبرز کو، اپنے ویورز کو میں اچھی سے اچھی جانکاری فراہم کر سکوں۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کا بٹن دبا دیں، آپ کو اسی سے ریلیٹو ویڈیو میں اس طرح کی جانکاری ملتی رہے گی۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ میں اس کے برعکس بہت جلد میں دوسری پارٹ اس پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔